سعودی عرب کا شمار دنیا کے طاقتور ترین ممالک میں ہوتا ہے، اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے امریکہ کا سب سے قریبی اتحادی رہا ہے۔ لیکن اب سعودی عرب اسی امریکہ کے ساتھ سرد جنگ میں مصروف ہے۔ جو بائیڈن نے سعودی عرب کو غیر متعینہ نتائج کی دھمکی دی اور یہاں تک کہ خود سعودی عرب کی سلامتی کو چیلنج کرنے کے لیے نو پیک بل پاس کرنے کی تجویز بھی دی، تو اس کے بدلے میں سعودی شہزادے محمد بن سلمان نے ایک بڑا اقدام کیا، جس کے نتیجے میں ریاستہائے متحدہ امریکہ کی ریڑھ کی ہڈی کو نیچے کر دیا، اور یہ ان کی درخواست تھی کہ وہ ہندوستان، روس اور چین کو برعکس اتحاد میں شامل کریں، جس کے سب سے اوپر پیوٹن نے ایک نئی عالمی کرنسی کے ابھرنے کا اعلان کیا، جسے برکس کرنسی کہا جاتا ہے، اور یہ ہندوستان کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ برکس الائنس اصل میں کیا ہے، اس بارے میں کہ اس برکس الائنس میں سعودی عرب کی شمولیت خود عالمی طاقت کی حرکیات کو کیسے بدل دے گی، اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ برکس اتحاد اصل میں کیا ہے۔ اس میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ ایران، سعودی اور ارجنٹائن سب اس میں شامل ہونے کے لیے اتنے بے چین ہیں کہ برکس برازیل، روس، انڈیا، چین اور جنوبی افریقہ کا مخفف ہے، اور بالکل اسی طرح جیسے ہمارے پاس G7 کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان کے ساتھ ہے، برکس کے لیے ہمارے پاس دنیا کے 5 سب سے بڑی ابھرتی ہوئی معیشتیں ہیں، اور زیادہ تر لوگ برکس کو کم سمجھتے ہیں کیونکہ اس میں G7 میں ترقی یافتہ معیشتوں کے مقابلے میں ابھرتی ہوئی معیشتیں ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، رکیں اور اینٹوں کو قریب سے دیکھیں، آپ دیکھیں گے کہ یہ 5 ممالک مل کر دنیا کی 41% آبادی پر مشتمل ہیں، اور ان کی مشترکہ GDP 24.4 ٹریلین امریکی ڈالر سے زیادہ۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کافی فوجی صلاحیت بھی ہے، اور عالمی میدان میں بڑھتا ہوا سیاسی اثر و رسوخ بھی ہے، اور یہ گروپ اکٹھے ہو کر عالمی دائرے میں اپنے لیے آواز اٹھاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ترقی پذیر معیشتوں کے بارے میں آپ کو ہر بار مغرب کی جانب سے دانشمندانہ تشویش میں مدد دیتا ہے، ایسی پالیسیاں ڈیزائن کرتا ہے جو خاص طور پر اپنے لیے سازگار ہوں، اور اس کی ایک بہترین مثال کاربن ٹیکس، کاربن کی قیمت ہونی چاہیے، کیونکہ فطرت اب اس قیمت کو ادا نہیں کر سکتی۔ کاربن بارڈر ٹیکس کا خیال ریاستہائے متحدہ امریکہ اور یورپی یونین میں زور پکڑ رہا ہے۔ کاربن بارڈر ٹیکس یورپی مصنوعات کے لیے کھیل کے میدان کو برابر کرنے کے لیے اگر دوسرے ممالک انڈیا تک نہیں جاتے یا صحیح سمت میں جانے سے انکار کرتے ہیں، تو مغربی ممالک اپنی کم سختی کی وجہ سے کمپنیوں کو چین یا انڈیا جیسی جگہوں کو پیک کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے۔ ماحولیاتی قوانین جس کی وجہ سے سامان سستا ہو جاتا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ یورپی ممالک اکثر ہندوستانی اور چینی اسٹیل انڈسٹری کے بارے میں شکایت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ کاربن کا اخراج ہوتا ہے، اس لیے اب کاربن ٹیکس لگانے کا سوچ رہے ہیں، کیونکہ ان کی صنعتیں صاف توانائی کی طرف جا رہی ہیں۔ 2030 میں جب ہندوستانی اور چینی اسٹیل بین الاقوامی مارکیٹ میں داخل ہوں گے تو انڈین مصنوعات پر خاص طور پر حملے کیے جائیں گے، کیونکہ انڈیا ان ترقی یافتہ ممالک سے زیادہ کاربن خارج کر رہا ہے، لیکن یہ ان کی منافقت کو بہت واضح طور پر بے نقاب کرتا ہے۔ یہ ترقی یافتہ ممالک اپنے ترقی کے مرحلے کے دوران اتنی زیادہ کاربن کا اخراج کر چکے ہیں کہ وہ خود ہی زیادہ تر موسمیاتی تبدیلی کے ذمہ دار ہیں، لیکن پھر بھی وہ ماضی کو بھول جاتے ہیں اور اب وہ کاربن ٹیکس لگا رہے ہیں جب ترقی کے لیے معاشی ایندھن کی اشد ضرورت ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ایشیائی ترقیاتی بینک انڈیا کے پاس نیا ترقیاتی بینک ہے، اور اس کا مقصد مختصراً ہر ملک کی ترقی کے لیے کم سود کے قرضے فراہم کرنا ہے۔ اگر ورلڈ بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک آپ کو دھونس لینا شروع کر دیں تو یہ نیا ترقیاتی بینک در حقیقت ایک بیک اپ کے طور پر آپ کی مدد کرے گا، اقتصادی اور فوجی تعاون بھی ہے۔ یہی وجہ ہے اور برکس اتحاد کی اہمیت اگر آپ پر بہت واضح ہے تو آئیے یہ سمجھ
سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سعودی عرب برکس اتحاد میں کیوں شامل ہونا چاہتا ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس کا آغاز برکس اتحاد کے ساتھ ہی ہوا۔ روس یوکرین جنگ شروع ہوا اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ تیل کی قیمت آسمان کو چھوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ تیل کی قیمت عروج سے گرنے لگی اور پھر تیل کی قیمت جنگ سے پہلے کی تعداد سے کم ہو گئی اور یہی سے سعودی اور مبہم ممالک خوفزدہ ہو گئے۔ کساد بازاری تیل کی قیمت کو اور بھی نیچے لے آئے گی، کیونکہ جب بھی کساد بازاری آتی ہے تو تیل کی قیمت بہت کم سطح پر آ جاتی ہے۔ اس لیے اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے انہوں نے اپنی پیداوار میں 20 لاکھ بیرل یومیہ کمی کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے نتیجے میں تیل کی قیمت $91 فی بیرل سے $94 فی بیرل پر آ گئی۔ اور جیسا کہ ہم نے ایک طرف دیکھا، جبکہ یہ اقدام اوپیک کے لیے انتہائی فائدہ مند تھا، اس نے مغرب میں تباہی مچا دی۔ صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ مملکت کے ساتھ ہونے کے بعد سعودی عرب کے لیے اس کے نتائج سنگین ہوں گے۔ تیل پیدا کرنے والے دیگر ممالک پیداوار میں نمایاں کمی کریں گے۔ صدر جو بائیڈن نے سعودی عرب کے لیے عالمی تیل کی پیداوار میں کمی کا فیصلہ کرنے کے بعد نتائج کی دھمکی دی ہے، جس میں سعودی عرب کے اوپیک اتحادی بھی شامل ہیں۔ امریکی صدر کو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے مصافحہ کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا اور اب وہ سزا دینے کا وعدہ کر رہے ہیں مملکت، اور یہی وجہ ہے جو خواتین و حضرات، امریکہ اور سعودی کے درمیان پیٹرو ڈالر کے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، اور یہ معاہدہ وہ ہے جس کی میں پچھلی ویڈیوز میں لاتعداد بار وضاحت کر چکی ہوں۔ یہ فرینکلن روزویلٹ اور سعودی بادشاہ کے درمیان ملاقات کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ کیا سودا تھا کہ سعودی عرب تیل ڈالر میں بیچے گا اور امریکہ سعودی کو سیکیورٹی فراہم کرے گا۔ تو جب بائیڈن نے نتائج کی دھمکی دی اور ہتھیاروں کی تجارت روکنے کا بل پاس کرنے کی دھمکی دی تو کیا ہو رہا ہے؟ امریکہ پیٹرو ڈالر معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اس لیے سعودی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے لوگوں، اگر آپ ہمیں ہماری سیکیورٹی کو کمزور کرنے کی دھمکی دیتے ہیں تو ڈالروں کے ساتھ گڑبڑ کریں گے۔ اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ پچھلے 3 سال کے اعداد و شمار پر نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ سعودی عرب نے چین اور روس دونوں کے ساتھ دفاعی معاہدے کرنا شروع کر دیے ہیں تاکہ وہ امریکہ پر زیادہ انحصار نہ کریں۔ دوسری وجہ، جیسے کہ بائیڈن حکومت ایران اور اقتصادی پابندیاں ہٹانا چاہتی ہے جو مشرق وسطیٰ میں سعودی عرب کا دشمن ہے۔ تو تیسری وجہ تیل کی کھپت سے متعلق ہے۔ ان برعکس ممالک میں سے چین، برازیل اور بھارت دنیا میں تیل کے سب سے بڑے صارفین ہیں، لہٰذا اگر وہ برکس میں شامل ہوتے ہیں تو سعودیوں کو دنیا کی سب سے بڑے تیل خریداروں کی حمایت حاصل ہوگی۔ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے سعودی برکس اتحادی لائنوں میں شامل ہونا چاہتا ہے، اور یہ ہمیں سب سے اہم سوال کی طرف لاتا ہے، اور یہی ہوگا جو سعودی ہے۔ پہلی چیز جو ہونے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ امریکی معیشت تباہی کے راستے پر گامزن ہو جائے گا۔ US بینک کی دلچسپی بڑھے گی اور یہ ایک تباہی کا باعث بنے گی۔ سوال یہ ہے کہ سعودی برکس میں شامل ہونے کا امریکہ سے کیا تعلق ہے؟ بینک کی شرح سود اچھی طرح پیٹرو ڈالر کی ری سائیکلنگ کو روک دے گا۔ ان لوگوں کے لیے جو نہیں جانتے، یہاں ایک بہت ہی آسان وضاحت ہے، کیونکہ تیل کی اکثریت صرف ڈالر میں خریدی جا سکتی ہے۔ تمام ممالک اپنے ڈالر کے ذخائر کو امریکی بینکوں کے پاس رکھیں، اور چونکہ وہ بہرحال ڈالر کو تیل کی تجارت کے لیے استعمال کر رہے ہیں، وہ اضافی ڈالر کو دوسرے تجارتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یا انہوں نے امریکی معیشت میں سرمایہ کاری کی مثال کے طور پر انڈیا کے معاملے میں، حالانکہ انڈیا نے صرف $175 بلین کی سرمایہ کاری کی اس سال ہمارے ساتھ تجارت کے لیے ہمارے پاس اب بھی $532.868 بلین کا وسیلہ موجود ہے۔ اس لیے بقیہ $357 بلین کے ساتھ $200 بلین دوسرے ممالک کے ساتھ تجارت کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں، اور باقی $157 بلین بھارت اس رقم کو امریکی معیشت میں سرمایہ کاری کر سکتا ہے، US ٹریجری بانڈز، اور بالکل اسی طرح دنیا کے تمام ممالک کے پاس اپنے سرپلس غیر ملکی ذخائر ہیں جو امریکی معیشت میں سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ یہ رقم مجموعی طور پر $7.5 ٹریلین امریکی ڈالر بنتی ہے۔
اور اس رقم کو امریکی بینک امریکی کاروباروں کو قرض دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سود کی کم شرح کے نتیجے میں امریکہ میں قرض بہت سستا ہے، لہٰذا آخر کار امریکی کاروبار خوشحال ہوتے ہیں اور اس کی معیشت ترقی کرتی رہتی ہے۔ لہٰذا بنیادی طور پر سعودی تیل کی فروخت سے امریکہ کو $7 ٹریلین کا فائدہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر سعودی عرب وقفے میں شامل ہوتا ہے تو وہ کسی چیز پر دستخط کر سکتے ہیں۔ دو طرفہ کرنسی کے تبادلے کا معاہدہ جس کے ذریعے برکس ممالک کو ڈالر میں تیل نہیں خریدنا پڑتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ جانتے ہیں کہ دو طرفہ کرنسی کا ذیلی معاہدہ کیسے کام کرتا ہے تو براہ کرم اس وقت کے مرحلے پر جائیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو یہاں سم کی ایک بہت ہی آسان وضاحت ہے۔ کہتے ہیں کہ چین اور برطانیہ نے $1 ملین کی مالیت کے لیے 5 سال کے دو طرفہ کرنسی کے تبادلے کے معاہدے پر دستخط کی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چین برطانیہ کو $1 ملین مالیت کے یوان فروخت کرے گا اور برطانیہ چین کو $1 ملین مالیت کے پاؤنڈ فروخت کرے گا۔ تبدیلی چین برطانیہ کو 6.842 ملین یوان دے گا اور برطانیہ چین کو 8,47,000 سے 50 پاؤنڈ دے گا، اور وہ شرح مبادلہ 8.07 رکھنے پر راضی ہوں گے۔ اس لیے 5 سال تک چینی مرکزی بینک ان پاؤنڈز کو فروخت کر کے امریکی ڈالر حاصل کر سکتا ہے۔ وہ ان پاؤنڈ کو ملکی بینکوں اور کمپنیوں کو اپنی تجارت طے کرنے کے لیے قرض دے سکتا ہے۔ اس طرح بینک آف انگلینڈ یوان کے ساتھ بھی ایسا ہی کر سکتا ہے۔ لہٰذا اب اگر کوئی انگریز تاجر چین سے 10 لاکھ یوان مالیت کا سامان خریدنا چاہتا ہے تو وہ روایتی طریقوں سے چلا سکتا ہے۔ انگلش بینک کو پاؤنڈز ادا کرنے ہوں گے جس کی رقم کو ڈالر میں تبدیل کرے گا اور پھر وہ ڈالر چین کے امریکی بینک اکاؤنٹ میں منتقل کرے گا اور پھر چینی بینک یوان کی تبدیل شدہ رقم چینی تاجر کو منتقل کرے گا۔ لیکن اب انگریز تاجر صرف انگلینڈ کے بینک سے 10 لاکھ یوان ادھار لے گا اور انگلستان میں چینی بینک اکاؤنٹ میں براہ راست ادائیگی کرے گا، اور جیسے ہی یہ رقم انگلینڈ میں چینی بینک اکاؤنٹ میں منتقل ہوگی، چین میں موجود چینی بینک 10 لاکھ یوان کو انگلینڈ میں منتقل کر دے گا۔ اور اسی کے برعکس کیا جا سکتا ہے جب کوئی چینی تاجر برطانیہ میں کوئی چیز بیچنا چاہتا ہے تو اگر آپ دیکھیں کہ دو بڑے کھلاڑی اب امریکی ڈالر پر انحصار کیے بغیر بین الاقوامی تجارت کر سکتے ہیں۔ اس طرح دو طرفہ کرنسی کی تبدیلی کام کرتی ہے اور 5 سالوں میں برطانیہ اور چین کے دونوں مرکزی بینک 8.07 کی متفقہ شرح مبادلہ پر اپنی اپنی کرنسی کی واپسی کریں گے۔ اس طرح دونوں ممالک کو 3 بڑے فائدے ملتے ہیں۔ نمبر 1، دونوں ممالک اپنے ایکسچینج رسک کم کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، دونوں ممالک اس کرنسی کو تبادلے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اگر ضرورت ہو تو اسے ڈالر کے لیے استعمال کیا جائے۔ اور تیسرے نمبر پر کاروبار زیادہ اقتصادی طور پر تجارت کر سکتے ہیں۔ تو آخر کار ان دونوں ممالک کے درمیان کاروباری تعلقات بہتر سے بہتر ہو جاتے ہیں اور ظاہر ہے کہ امریکی ڈالر پر انحصار بڑی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ اس میں سے چین پہلے ہی ایک متبادل بین الاقوامی ادائیگی نیٹ ورک کے پروٹوٹائپ میں مہارت حاصل کر چکا ہے، جسے برج پروٹوٹائپ کہا جاتا ہے۔ یہ مرکزی بینک کی ڈیجیٹل کرنسی کے ساتھ بین الاقوامی لین دین کرنے کے لیے سوئفٹ کے متبادل کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہاں، یہ ایک انقلابی جو کہ ہانگ کانگ سینٹر، ہانگ کانگ مانیٹری اتھارٹی، بینک آف تھائی لینڈ، ڈیجیٹل کرنسی انسٹیٹیوٹ آف پیپلز بینک آف چائنا اور سینٹرل بینک آف متحدہ عرب امارات اور ہانگ کانگ تھائی لینڈ مین لینڈ میں 20 بینکوں کے BIS انوینشن ہب کے تعاون سے کیا جا رہا ہے۔ چین اور متحدہ عرب امارات نے اس انبرج پلیٹ فارم کو 164 ادائیگیوں اور غیر ملکی زر مبادلہ کے لین دین کے لیے استعمال کیا، جس کی مجموعی مالیت $22 ملین ہے۔ لہٰذا اگر یہ پروٹوٹائپ کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ سوئفٹ کے لیے ایک اور چیلنج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ بھی ڈیجیٹل ڈالر لانچ کرنے کے لیے بے چین ہے۔ اب امریکہ اپنا ڈیجیٹل ڈالر بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک مرکزی بینک ڈیجیٹل کرنسی ہے
FED डिजिटल डॉलर पर काम कर रहा है। मेरे ख्याल में ये मुमकिन है। सिर्फ इतना कहूँ कि आपने हमारे जैसे बहुत से दूसरे ममालिक देखे होंगे, जैसे हमारे जैसे खुशहाल ममालिक इसको संजीदगी से देखते हुए क्रिप्टो मार्केटों में इन्फ्लुएंशन के अगले दिन फेडरल रिजर्व ने डिजिटल डॉलर की जांच करने का मंसूबा शुरू किया। तिजारत की ये वजह बताई जा रही है कि ब्रिक्स ममालिक पागलपन की सतह पर सोना खरीद रहे हैं। अब ये ब्रिक्स करेंसी बैनुल अक़वामी करेंसी के तौर पर कैसे उभरेगी और काम करेगी सिर्फ प्यूटन ही बता सकते हैं। लेकिन बाहर से हमें क्या जानने की ज़रूरत है कि अगर ब्रिक्स निस सदी में पहली बार अपनी करेंसी तैयार करने में कामयाब हो जाती है तो हमारे पास एक बार फिर सोने की मदद से एक करेंसी हो सकती है जो खुद ही इसे तकरीबन फौरी तौर पर ज़मीन की सबसे कीमती रकम बना देगी। और इससे भी अहम बात यह है कि अगर सऊदी अरब ब्रिक्स में शामिल हो जाता है, ये सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि तेल भी होगा जो ब्रिक्स करेंसी की बुनियाद डालेगा। लिहाजा करे अर्ज की दो सबसे कीमती अशिया इस इत्तेहाद और इस करेंसी दोनों की पुष्ट पनाही करेंगी। अगर मामला ठीक रहे तो यही वजह है कि पूरी दुनिया बेचैन है, देख रहे हैं कि सऊदी अरब क्या करता है और कैसे आलमी निज़ाम को बदल सकता है। अब तक के लिए मेरी तरफ से इतना ही। मज़ीद इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।